چھوٹی چودرائن پارٹ نمبر 22۔ حالانکہ میں کسی دن اب مما بابا سے تم کو ملوا کر تمہارے اور اپنے بارے میں بات کرنے کا پلان کر رہی تھی، مگر سب چوپٹ ہو گیا۔ میں کسی کو بتا بھی نہ سکی کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 2 دن میں اپنے کمرے میں رہی اور یہی سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ اسی وجہ سے 2 دن میں یونیورسٹی نہیں آئی تھی، کیونکہ مما نے مجھے بتا دیا تھا کہ امداد شیخ کے علاوہ کوئی بھی کاروباری دوست پاپا کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اوپر سے بڑا بھائی جو ابھی ڈاکٹر بن رہا تھا، اس سے چھوٹا دوسرا پاپا کے ساتھ بزنس دیکھتا تھا۔ دونوں ابھی کسی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مہرو اور سروش پڑھ رہی تھیں اور میرا یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر تھا۔ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر دیوالیہ ہو کر سڑک پر آ جانا تھا سب نے۔ مما نے مجھے یہی کہا کہ سب کا مستقبل اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بالآخر مجھے ہار ماننا پڑی، میں نے اپنا پیار قربان کر دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے تمہیں ساری صورتحال بتائی تھی۔ تم تو ایک طرح سے پاگل ہو گئے تھے میری باتیں سن کر۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تمہیں کتنی مشکل سے ساری صورتحال سمجھائی تھی؟ چودھری ریاست: ہاں سب یاد ہے، کچھ نہیں بھولا ہوں میں۔ چھوڑو اب ان باتوں کو مینا بیگم، نہیں بولنے دو مجھے، میرا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تم سے باتیں کر کے۔ تمہاری اس بات کے بعد میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ تب میں نے یہی حل نکالا تھا کہ میں تمہاری شادی مہرو سے کرواؤں گی تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے شرط رکھی تھی کہ مہرو اور سروش دونوں بہنوں کی شادی میں خود کرواؤں گی، تاکہ میری طرح کوئی میری بہنوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ حالانکہ میں خود اپنی بہن کو اپنی خوشی کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی، اور کیا میری شرط کو سب کو ماننا پڑا؟ اور آج تم میں اسی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ میں نے شادی سے پہلے اپنا سب کچھ تم کو سونپا اور تمہیں یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں اور مرتے دم تک رہوں گی۔ پھر اپنی بہن سے شادی کروائی تاکہ تم میری نظروں کے پاس رہو۔ چودھری ریاست: تمہارے شوہر نے تم سے یہ سوال کبھی نہیں کیا کہ تم کنواری نہیں تھی؟ مینا بیگم: اس بڈھے کو کیا پتہ، پہلی رات بس، وہ بھی شاید کسی دوائی کے زیر اثر بڑی مشکل سے اپنا میرے اندر ڈال سکا، پر وہ بھی میری گرمی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور فارغ ہو کر نڈھال ہو گیا۔ اب جب بھی اس کا موڈ بنے تو اس کو ہاتھ سے یا سکنگ کر کے فارغ کروا دیتی ہوں۔ ببلی میں اس سے نہیں ڈال دی، باقی کسر اس کی شوگر نے نکال دی ہے۔ میں تو اس کے لیے اب شو پیس ہوں۔ میں تو تڑپتی رہتی ہوں تمہارے انتظار میں کہ کب ملو گے تو مجھے سکون آئے گا۔ چودھری ریاست: چلو کپڑے اتارو تو میں سکون پہنچاؤں۔ مینا بیگم: دروازہ لاک کر دیا ہے؟ چودھری ریاست: ہاں کر دیا ہے۔ مینا بیگم سیکسی لہجے میں: آؤ میری جان میرے۔ اس کے بعد ان کی باتوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور ان کی سیکس کے دوران کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خاص کر مینا بیگم کی آہیں اور سسکیاں رافیل کو واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ چودھری ریاست: ہاں یہ پروگرام سکون سے انجوائے کریں گے۔ اب میں چاہتا ہوں صبح اٹھ کر 2 دن کی تیاری کرنی ہے، گھر یہی بتانا ہے کہ بزنس کے کام سے جا رہا ہوں۔ مزید کل دن میں فارم ہاؤس پر مزے کریں گے۔ مینا بیگم: ہاں صحیح ہے۔ اچھا وہ میری پینٹی پکڑانا، صبح کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ نیچے کیوں پڑی ہے۔ چودھری ریاست: لو پکڑو۔ رافیل: جلدی ہے۔ دوبارہ ٹیرس کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہونے کی آواز آئی۔ رافیل کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ چودھری ریاست نیچے چلا گیا ہے، اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ جلائی، دروازہ بند کر دیا، اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈا بستر اسے بہت سکون دے رہا تھا، کیونکہ چودھری ریاست اور مینا بیگم کی کارروائی اور مینا بیگم کا سراپا سوچ کر وہ گرم ہو رہا تھا۔ وہ اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ صبح رافیل کی جلد آنکھ کھل گئی، کیونکہ ابھی وہ گاؤں کی روٹین کا عادی تھا۔ وہ چھت پر آ گیا، وہاں بنے ہوئے باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گیا۔ سیدھا کچن میں آیا، وہاں پینو ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر رافیل کی طرف دیکھا، مسکرا کر بولی: نیند آ گئی تھی وہاں؟ رافیل نے کہا: ہاں پینو، ناشتہ کر لو۔ کس چیز سے کرو گے؟ رافیل نے کہا: مجھے لسی کا ساتھ ناشتے کرنے کی عادت ہے، یہاں لسی ملتی نہیں ہے، جو موجود ہے اس سے ناشتہ دے دو۔ پینو نے کہا: دہی پڑا ہے، اس کی لسی بنا دیتی ہوں۔ پانی کی طرح لسی تو نہیں ہوگی، پر اب تم کہتے ہو تو چاٹی کی لسی بنایا کروں گی۔
رات کو دودھ جمایا کروں گی۔ رافیل ایسا ہو جائے پینو بھرجائی تو مزہ آ جائے گا۔ پینو ہنستے ہوئے اچھا اب میں تیری بھرجائی ہو گئی رافیل، تو اور کیا کہا خالد بھائی، تو تم بھرجائی ہو گئی نا؟ پینو روٹی پکاتے ہوئے تم بہت تیز ہوتے جا رہے ہو۔ رافیل کی نظر روٹی پکاتے ہوئے پینو کے ہلتے ہوئے سنگتروں پر چلی گئی۔ کچھ دیر دیکھتا رہا۔ پینو کی مخصوص زنانہ حس نے اسے اپنے سینے کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا۔ رافیل نے نظریں نیچی کر لی۔ پینو نے اپنے سینے پر دوپٹہ سیٹ کر لیا اور اپنے سنگترے ڈھانپ لیے۔ رافیل اس کی اس حرکت کو نوٹ کر کے مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پینو نے پیچھے سے آواز دی، وہ واپس کچن میں آ گیا۔ رافیل نے پوچھا، جی کیا بات ہے؟ پینو نے کہا، تم کس بات پر مسکرا رہے تھے؟ رافیل، کچھ نہیں۔ پینو، بھول گئے ہماری آپس میں کیا بات ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو ہر بات بتائیں گے؟ رافیل، یاد ہے۔ پینو نے کہا، تو پھر بتاؤ نا۔ رافیل نے کہا، آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ پینو نے کہا، نہیں بدھو، پہلے کوئی ناراض ہوئی ہوں تم سے؟ رافیل نے نہ میں سر ہلایا۔ پینو نے کہا، تو اب کیوں ناراض ہوں گی میں؟ رافیل نے کہا کہ میں تمہارے ہلتے ہوئے سینے کو دیکھ رہا تھا، تم نے جب دیکھا تو سینے کو دوپٹے سے چھپا لیا۔ مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ جو تم چھپا رہی ہو وہ تو کیا تمہیں سارا بنا کپڑوں کے دیکھ چکا ہوں، تو چھپا کیا رہی ہو؟ پینو نے آٹے والے ہاتھ سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ رافیل، تو بہت گندا ہے۔ رافیل ہنسنے لگ گیا۔ پینو نے کہا، اچھا دانت بعد میں نکالنا، ناشتے کی چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر لگا۔ چندہ بی بی اور فراز نے اسکول جانا ہے اور چودھری صاحب نے بھی کہیں جانا ہے ناشتہ کر کے۔ رافیل نے ناشتے کی اشیاء ٹیبل پر سیٹ کی تو چندہ آ گئی۔ اسے یونیفارم میں دیکھ کر رافیل کی نظریں سیدھی اس کی ادھ ننگی ٹانگوں کی طرف گئی۔ رافیل کا وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پینو نے آواز دی تو اسے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ مزید اشیاء کچن سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھی۔ اس وقت چودھری ریاست صاحب بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر رافیل کو رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ کچھ دیر بعد مینا بیگم بھی تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ رافیل کے اندر مینا بیگم کے اس کے گالوں کو چھونے سے سنسنی پھیل گئی تھی۔ رافیل نے سوالیہ نظروں سے پینو کی طرف دیکھا تو پینو نے اشارے سے کہا کہ لے لو پیسے۔ رافیل نے پکڑ لیے۔ مینا بیگم نے جاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر کی طرف چل دی۔ اس کو جاتے ہوئے رافیل پیچھے سے دیکھنے لگا۔ اس کا سڈول اور بے ڈول جسم رافیل کو پیچھے دیکھنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ مینا بیگم کے پیچھے پیچھے باہر مین گیٹ تک جائے۔ اس کے جانے کے بعد رافیل نے پیسے بینو کو دے دیے اور کہا، اپنے پاس رکھ لیں، بعد میں لے لوں گا، اور خود باہر پچھلے لان میں دیوار کے ساتھ بنے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پرندوں کی آوازیں سن کر مسکرا رہا تھا۔